حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن کھانا کھانے بیٹھے تو مہمان کو ساتھ بٹھایا تو کہا اللہ کے نام سے شروع کرو، تو وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ کہا تیرا میرا رشتہ بھلا کیا ہے؟ نہ تو میرا رشتہ دار نہ کوئی کاروباری سانچ، تجھے اللہ کے نام پہ بلایا ہے اور کھانا تیرے سامنے رکھا ہے، اور اگر تجھے میرے رب کا نام ہی گوارا نہیں ہے تو پھر تیرا میرا کیا تعلق باقی رہ جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں چند ٹکڑوں کے لیے، چند لقموں کے لیے اپنے بتوں کا نام نہیں چھوڑوں گا، تیری مرضی ہے مجھے نہیں کھانا دینا تو نہ دو، میں اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا اگر تو اپنے بتوں کے ساتھ اتنا وفادار ہے تو ٹھیک ہے، پھر میرے رب کا نام نہیں لے گا تو پھر میرے ساتھ پاس بھی تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اٹھ کے چلا گیا۔ وہ چلا گیا تو جبریل امین حاضر ہو گئے۔ اے ابراہیم، رب سلام دیتا ہے اور فرماتا ہے تو نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا۔ مالک تیرا بندہ تھا جو تیرا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ کہا اے ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ مالک کوئی 80 کے قریب ہوگی۔ کہا 80 سال ہو گیا نا میں اس کو رزق دے رہا ہوں، تم ایک دن نہیں دے سکے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس کو ڈھونڈنے نکلے ہیں، وہ دور جا چکا تھا۔ اس کو آواز دی میاں آجو کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا میں تیرے رب کا نام نہیں لوں گا۔ کہا نہ لینا آ جاؤ۔ کہا پہلے تو بڑے سخت تھے، اب اتنی نرمی کہاں سے آ گئی؟ کہا رب کا ہی پیغام آیا ہے کہ 80 سال ہو گئے میں بھی تو اسے کھلا رہا ہوں۔ تو کہا اچھا تیرا رب اتنا مہربان ہے تو میں کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے مجھے اپنے رب کا نوکر بنا دے۔ تو کوئی مانے اسے بھی عطا کرتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے تو رب اسے بھی عطا کرتا ہے۔ اس کی شان ہے تو پھر اس کی تسبیح کیوں نہ بولی جائے، اس کی پاکی کیوں نہ بولی جائے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق۔ پھر اس کی شان یہ ہے کہ اس نے تخلیق بھی کیا ہے، صرف رب نہیں ہے خالق بھی ہے۔ اس نے خلق کیا ہے، انسان کو وجود بخشا ہے، انسان کو زندگی کا نور بخشا ہے، اس کو حیات عطا کی ہے، اس کو تخلیق کیا ہے، فسوا، اور اس کو ٹھیک کیا ہے، اس کے اعضاء کو توازن دیا ہے۔ دو آنکھوں کے سائز میں فرق ہوتا تو کتنا عجیب اور بھدا لگتا ہے انسان۔ دو ٹانگوں کے سائز میں تھوڑا سا فرق ڈال دیتا، تسویہ نہ کرتا تو پھر انسان 6 فٹ کا قد ہے، چٹا گورا رنگ ہے، نقوش بڑے تیکھے ہیں، آنکھیں عقابی ہیں، اور جو ہے وہ ابھرے ہوئے خوبصورت رخسار ہیں، دراز بینی ہے، ماتھا چمکتا ہے، لیکن لنگڑا کے چلتا ہے تو کتنا عجیب لگتا ہے۔ اچھا قد رانا بھی تھا، سرو قامت بھی تھا، آنکھیں بھی نرگسی تھیں، ہونٹ بھی گلابی تھے، اور اعضاء کا توازن بھی ٹھیک تھا، لیکن دماغ کے تھوڑے سے پرزے ڈھیلے کر دیتا تو 6 فٹ کا سونا جوان، لیکن قمیض کے پیچھے اس کے گھر کا ایڈریس لکھا ہوتا کہ جس کو ملے اس پتے پہ گھر پہنچا دے۔ تو وہ کتنا کریم ہے کہ جس نے پیدا بھی کیا، اعضاء کو تسویہ بھی دیا، اور دماغ کو ہدایت کا نور بھی دیا، اور عقل کا چراغ بھی عطا کیا۔ والذی قدر، ہر شے کی ایک مقدار مقرر کی، فہدا، اور چراغ ہدایت بھی عطا فرمایا، فطری اور جبلی ہدایت سب کو عطا فرمایا۔ بچہ جب اس دنیا پہ پیدا ہوتا ہے، آتا ہے اس دنیا کے اوپر، تو وہ ہر شے آ کے سیکھتا ہے۔ اس نے بولنا کیا کیسے ہے، اس نے چلنا کیسے ہے، اس نے پکڑنا کیسے ہے، لوگوں کو پہچانتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو معرفت ملتی ہے، لیکن اس نے ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے نکالنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سکھلا کے بھیجتا ہے۔ یہ وہ سیکھ کے آتا ہے، اس لیے کہ اس کی اولین اور پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے تو وہ سیکھ کر کے آتا ہے۔ تو وہ فطری ہدایت ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں گھاٹیاں دکھا دی، اس کو خیر اور شر کی راہیں بتا دی، اسے اچھائی اور برائی کا پتہ ہے۔ مذہب نے آ کے اس کی اس تمیز کو موقت کر دیا، اس کو پختہ کر دیا، اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی، لیکن فطرتاً بھی اس کے اندر رکھا گیا ہے کہ اچھائی کیا ہے، اس کے اندر رکھا گیا ہے کہ برائی کیا ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرماتے، ایک صحابی آئے تو پیچھے بیٹھ گئے، وابسہ نام تھا ان کا، تو حضور نے فرمایا وابسہ دور بیٹھ گئے ہو، نیڑے آؤ، تو وہ اٹھے تو قریب آ گئے، فرمایا اور قریب آ جاؤ، وہ اور قریب آئے تو فرمایا اور قریب آ جاؤ، فرماتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ جب اتنا نیڑے ہوا تو حضور نے مجھے پوچھا وابسہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا جو پوچھو گے تم پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟
عرض کی اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے۔ فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے، اچھائی کیا ہوتی ہے، برائی کیا ہوتی ہے، یہی سوال ہے نا؟ جی حضور یہی سوال ہے۔ کہا اس کا جواب مجھ سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا ہے؟ عرض کی جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا؟ فضرب علی صدرہ فقال استفت من قلبک، ان 3 انگلیوں کو جوڑ کے دل والی جگہ پہ مارا، کہا یہ اندر ہی مفتی بیٹھا ہے، اس سے پوچھ لے، یہی بتا دے گا خیر کیا ہے، یہی بتا دے گا شر کیا ہے۔ تو یہ فطری ہدایت ہے جو حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، فطری ہدایت۔ بلکہ یہ تمیز اللہ نے جانوروں کے سینے میں بھی رکھی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا تعلق کسی نہ کسی دیہات سے رہا ہوگا، اگر کوئی ڈسکے کے مقامی لوگ بھی ہیں تو یہ بھی ایک قصبہ نما ہے، تو اس مثال کو سمجھنے میں دقت محسوس نہیں ہوگی کہ آپ جانتے ہیں کہ مرغی کرک بیٹھ جاتی ہے اور احتجاج کرتی ہے کہ میں انڈے نہیں دوں گی، اب میرے نیچے انڈے رکھو، تو اس کے نیچے انڈے رکھے جاتے ہیں۔ تو بطخ کڑک نہیں بیٹھتی، بطخ کے بچے حاصل کرنے کے لیے بھی انڈے مرغی کے نیچے ہی رکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ بطخ پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی، تو مرغی کے نیچے بطخ کے انڈے بھی رکھ دیے جاتے ہیں اور مرغی کے انڈے بھی رکھ دیے جاتے ہیں۔ 21 دن تک وہ مرغی ان انڈوں پہ اپنے سینے کی توجہ مبذول کرتی ہے اور حرارت پہنچاتی ہے۔ 21 دنوں کے بعد ان مردہ انڈوں کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آثار حیات پیدا کر دیتا ہے۔ یہاں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر مردہ انڈوں پہ مرغی توجہ دے تو وہاں زندگی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، اور اگر شیخ کامل اپنے مرید کے بیضۂ دل پہ توجہ دے تو وہاں آثار حیات کیوں نمودار نہیں ہو سکتے؟ 21 دنوں کے بعد انڈے پھٹے ٹوٹے، نتیجہ بالکل فطرت کے مطابق تھا۔ بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے نکلے اور مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے نکلے۔ بطخ کے بچوں نے اپنی ماں دیکھی نہیں، جو سمجھنا سیکھنا ہے وہ مرغی سے سیکھنا ہے۔ تو 4 دن تو گھر والوں نے بچوں کو گھر سے باہر نہیں جانے دیا، لیکن جب سمجھے کہ کوئی پر پرزے نکل آئے ہیں، قوت مدافعت پیدا ہو گئی ہے، کوئی کبا اچکنے لگے گا تو مزاحمت کر لیں گے، انہوں نے بچوں کو مرغی سمیت گھر سے باہر نکال دیا۔ کھلا میدان آیا، آگے چھپڑ آ گیا، جوہڑ آ گیا، تو جب پانی کا تیلاب آیا تو بطخ کے بچوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، چھلانگ لگائی اور پانی میں تیرنے لگے۔ مرغی کے بچے اپنے ہمجولیوں کو پانی میں چھلانگیں لگاتا ہوا دیکھنے کے باوجود آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہے۔ بطخ کے بچوں نے اپنی ماں دیکھی نہیں، مرغی کے بچوں نے ان کو یہ بتایا نہیں، نہ مرغی نے بتایا ہے۔ تو بطخ کے بچوں کو کس نے بتایا کہ تم پانی میں ڈوبو گے نہیں بلکہ تیرو گے، اور مرغی کے بچوں کے پاؤں کس نے باندھ دیے کہ آگے بڑھو گے تو ڈوب مرو گے؟ تو والذی قدر فہدی، وہ رب ہے جس نے ہر شے کو ہدایت کا چراغ عطا فرمایا۔ وہ فطری اور جبلی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔